اور یاد رکھیں کہ ہمارے نبی کا بھی ایک لقب یاسین ہے۔ تو میں نے قرآن کے دل کی آیت کی تلاوت کر کے نبی کے دل کی میلاد کی محفل کا آغاز کیا۔ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ۔ وہ قلب قرآن ہے، یہ قلب رسالت معاب ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ قرآن آواز دے رہا ہے وَقُلْنَ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کا حساب امام مبین کے اندر کر دیا ہے۔ یعنی چاہے وہ زمین کی باتیں ہوں یا آسمان کی باتیں ہوں، ماضی کی خبریں ہوں یا مستقبل کی بشارتیں ہوں، دنیا کے کسی حصے کی بات ہو، امام مبین کی شان یہ ہے کہ جس کے پاس ہر چیز کا علم موجود ہو۔ اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ میں امام ہوں، امام مبین ہوں، اور وہ حال و مستقبل سے بے خبر ہو، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، امام ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اصحاب کی محفل ہے، سرکار تشریف فرما ہے، آیت کا نزول ہوا وَقُلْنَ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کا حساب امام مبین کے اندر کر دیا ہے۔ اصحاب نے سوال کیا، جناب سلمان نے پوچھا یا رسول اللہ امام مبین سے مراد کیا ہے؟ کیا اس سے مراد تورات ہے؟ نبی نے کہا نہیں۔ اس سے مراد زبور ہے؟ نبی نے کہا نہیں۔ اس سے مراد انجیل ہے؟ کہا نہیں۔ اس سے مراد قرآن ہے؟ پیغمبر نے کہا نہیں۔ اب سلمان نے پوچھا پھر کون ہے وہ جو امام مبین ہے؟ اسی اسنا میں مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام میں رسالت میں جلوہ افروز ہوئے، نبی نے چہرے علی کو دیکھا، لبوں پر مسکراہٹ آئی، ھذا امام مبین۔ یہ امام مبین ہے۔ ایک مرتبہ جناب عمار ہمارے آصف جو پیغمبر کے عظیم صحابی ہیں، وہ مولا علی علیہ السلام کے جہاز کے ساتھ جا رہے ہیں، وادی النمل یعنی چیٹیوں کے ایک وادی سے گزر ہوا، بہت ساری چیٹیاں تھیں جہاں پر جناب عمار نے کہا تعریف ہے اس خدا کی جس کو یہ معلوم ہے کہ ان چیٹیوں کی تعداد کتنی ہے۔ سبحان اللہ، اس خدا کی حمد ہے جسے یہ معلوم ہے کہ ان چیٹیوں کی تعداد کتنی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے کہا عمار ایسے نہ کہو، بلکہ یوں کہو کہ تعریف اس خدا کی ہے جس نے ان چیٹیوں کو خلق کیا ہے، جس نے ان چیٹیوں کو پیدا کیا ہے۔ عمار نے کہا اس کا مطلب کیا مولا آپ جانتے ہیں چیٹیاں کتنی ہیں؟ امام نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کا ایسا امام مبین کے اندر کر دیا ہے۔ پھر عمار نے پوچھا مولا تو آپ جانتے ہیں کہ چیٹیاں کتنی ہیں؟ امام نے کہا صرف اتنا نہیں جانتا کہ چیٹیاں کتنی ہیں، یہ بھی جانتا ہوں کہ چیٹیاں کتنی ہیں، یہ بھی جانتا ہوں کہ نر کتنی ہیں۔ فضیلتیں جتنی بیان کی جاتی ہیں اور عقل انسانی جب حیران ہو جاتی ہے اور انسانی عقل یہ کہتی ہے کہ علی ہماری سمجھ میں نہیں آتے، تو وہیں سے میرے نبی کی فضیلت کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کی سمجھ میں علی نہ آیا، اس کی سمجھ میں نبی کیا ہے۔ عجیب ذات ہے، عجیب شان ہے مولا علی علیہ السلام کی۔ میں تھوڑا سا آپ کو بیدار کرنے کے لیے جو بیٹھے ہوئے محفل میں ماشاءاللہ سے وہ سن رہے ہیں، جو باہر سن رہے ہیں، اندر کا ثواب کچھ اور ہے، باہر کا ثواب کچھ اور ہے، اور جو نہیں سن رہے وہ محروم ہیں، تو جو محروم ہیں ان کی بات الگ ہے۔ ہم لوگ کون ہیں؟ مرحوم ہیں۔ مرحوم کہتے ہیں جو مر جائے۔ یہ کہا جاتا ہے احترام کہ اللہ کی رحمت ان کے شامل حال ہے، ورنہ مرحوم کون ہے؟ جس کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ محروم کون ہے؟ جو رحمتوں سے دور ہو جائے۔
तो इधर मोहतरम बात मौला अलैहि सलाम की कि जब जंगे सिफ़ीन में मुआविया ने अपने लश्कर को मुअय्यन कर दिया दरिया के ऊपर और ये कहा कि किसी भी अली के लश्कर तक, किसी भी अली के लश्कर के सिपाही तक पानी पहुंचने न पाए, तो मौला को दो अंदाज दिखाने थे। एक कौन सा था? एक था वो जो परवरदिगार आलम ने रूहानी ताकत दी थी और एक जिस्मानी ताकत का अंदाज। पहली, अब रात है, मुआविया का लश्कर मामूर है, कहा क्या गया है अली के लश्कर में किसी तक पानी न पहुंचने पाए, कोई या इनकार कर देना। मौला अली अलैहि सलाम ने अपने सहाबी को बुलाया, कहा जाओ कुछ लोगों को साथ में लेके जाओ और पानी लेके आओ दरिया से। वो गए। अब जब पहुंचे पूछा कौन? अली का सिपाही। क्यों आए हो? नहीं पता। अब गए, क्यों आए हो? कहा पानी लेने के लिए। देखिए जब कहा ठीक है भर लीजिए पानी, पानी भर लिया। सुबह हुई, मुआविया ने पूछा पानी अली के लश्कर में कैसे गया? हमने मना किया था कि पानी न जाए। जो सरदार था लश्कर का उसने कहा हम क्या करते, पानी लेने के लिए हमारे आस आया था, पानी लेने के लिए हमारे आस आया था, हम हमारे आस को कैसे मना कर देते? अच्छा, हमारे आस से पूछा, कहा अजीब बात कर रहे हो, मैंने तो तुम्हें सलाह दी थी कि पानी बंद कर दो, मैंने मशवरा दिया था पानी बंद कर दो, मैं क्यों जाऊंगा, कोई और होगा। अच्छा, रात की तारीखी धोखा हो गया होगा भाई। आज अब ये जो सरदार था उसको बदल दो, सरदार बदल दो, और आज 5000 की फौज स्पेशल लगाई गई है, पानी जाना नहीं चाहिए अली की तरफ। अब उसके बाद में फिर रात हुई, मौला ने फिर कहा मालिक के अश्तर से, मालिक जाओ पानी लेके आओ। अब गए मालिक, कौन, क्यों आए हो? कहा पानी लेने के लिए आए हैं। ले जाइए ले जाइए। पानी आ गया। मुआविया ने पूछा है अली के खेमों में अब भी पानी मौजूद है, अब पानी कैसे गया? अब तो हमारे आस नहीं आया ना, पानी कैसे गया? कहा रात आपका बेटा यजीद आया था, रात आपका बेटा यजीद आया था। मुआविया ने कहा ये तो अजीब बात है, ये कैसा हुआ? यजीद से पूछा, उसने कहा मैं क्यों जाऊंगा, मुझसे क्या मतलब? मुआविया ने कहा अच्छा ठीक है, आज जब तक मैं ना आऊं, जब तक कोई भी आए, कोई भी कहे वो हमारे आस आए, यजीद आए, कोई भी आए, पानी देना नहीं जब तक मैं नहीं आऊं। वो जानता था कि ये मामला कुछ और है, लिहाजा का। और एक बात का ख्याल रखना, अगर मैं भी आऊं ना और कहूं कि पानी देने दो, तो जब तक मेरी मुहर लेके ना रख लेना, पानी ना देना। ठीक है। अब रात हुई, फिर मौला ने भेजा, और भेजने के बाद में गए जनाब वाले के अश्तर, पहुंचे, पानी ले जाओ, पानी भी मिल गया, चले गए वापस। कभी पानी कैसे गया? अब मुआविया पूछता है पानी कैसे गया? अब क्या मैं आया था? कहा तुम ही तो आए थे, कहा तुम ही तो आए थे। कहा अगर मैं आया तो मेरी मुहर कहाँ है? सरदार ने निकाल के मुहर भी दिखा दी, देखो तुम्हारी मुहर भी हमारे पास मौजूद है। आखिर में मुआविया ने कहा अब समझ में आया अली कितना बड़ा जादूगर है, अली कितना बड़ा जादूगर है। हमने कहा तेरी समझ में ये आया कि अली कितना बड़ा जादूगर है, ये तेरी समझ में नहीं आया, हमारी समझ में आ गया जो तेरे आबा व अजदाद नबी के लिए कह रहे थे, जो तेरे बुजुर्ग नबी के लिए कह रहे थे, वो तू आज अली के लिए कह रहा है। उन्होंने नबी को जादूगर कहा था, तू अली को जादूगर कहा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान थी कि उसके बाद में फिर दिखाया कि नहीं ऐसा नहीं है। आप देखो इमाम हुसैन गए, जाकर दरिया पे कब्जा कर लिया, कब्जा हो गया दरिया पे। अब
ہمارے آس کہتا ہے کہ دیکھو تم نے پانی بند کیا، علی نے پانی بند کر دیا تو کیا ہوگا؟ معاویہ نے کہا علی پانی بند نہیں کریں گے، علی پانی بند نہیں کریں گے۔ کیوں؟ میں نے بند کیا تھا، تم نے پانی بند کیا تھا، علی کیوں بند نہیں کریں گے؟ کہا ہم اور ہیں، علی اور ہے۔ جو دوسروں کے منہ سے لقمہ چھین لے وہ اور ہوتے ہیں، جو بھوکے رہ کے دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں وہ نبی کے گھر والے ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کم وقت آپ ادا کروں گا، بصرے میں جب جنگ جمل ہونے والی تھی تو جو لوگ پہلے پہنچ گئے تھے انہوں نے بصرے پہ حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد قبضہ کر لیا، اور صرف قبضہ نہیں کیا، چھتوں سے لوگوں نے کھڑے ہو کے مولا علی علیہ السلام پر لعنت کی، امام حسن امام حسین علیہ السلام پر لعنت کی، پورے جی سب کچھ۔ لیکن جب مولا علی علیہ السلام نے بصرے پر قبضہ کیا تو قبضہ کرنے کے بعد پہلی بات یہ کی کہ بھاگنے والے کا پیچھا مت کرنا، بھاگنے والے کا پیچھا مت کرنا، زخمی کو اذیت مت پہنچانا، جو ہتھیار پھینک دے اس کو قید مت کرنا، قیدی کو قتل مت کرنا، اور جو دین مبین پر آ جائے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرنا۔ یعنی مولا علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں کہ تم گھروں پر قبضہ کر کے دوسروں کی عزتوں کو چھینتے ہو، ہم تمہارے اوپر قبضہ پانے کے بعد پھر تم پر رحم کر کے بتاتے ہیں کہ یاد رکھو ہم اس نبی کے پیروں ہیں، ہم اس نبی کے وصی ہیں، ہم اس نبی کے خلیفہ ہیں، اس کے جانشین ہیں جس نے فتح مکہ کے بعد ہر ایک معافی مانگنے والے کو معاف کر دیا، ہر ایک شخص کو معاف کر دیا تھا۔ اذهبوا انتم الطلقاء، چلے جاؤ میں تم سب کو آزاد کروں۔ مطلب یہ، اور یہاں میری بات اور سنو اپنی خدمت میں کہ دیکھیے جنگ جمل ہوئی، ام المؤمنین عائشہ آ گئی لوگوں کے بھڑکائے میں بہکائے میں، جیسے اب جنگ ختم ہو گئی، جنگ ختم ہوئی، مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ بی بی کو بڑے احترام کے ساتھ پہنچا دو، تو 20 سپاہی ساتھ میں تھے، راستے میں ایک جگہ پر قیام کیا تو ام المؤمنین نے شکوہ کیا کہ دیکھو علی نے ہمارے ساتھ بد اخلاقی کی۔ انہوں نے پوچھا کیسے؟ کہا کہ ہم حرم رسول ہیں اور ہمارے ساتھ جو لوگ بھیجے ہیں وہ مرد بھیجے ہیں، مردوں کے ساتھ علی نے ہمیں بھیجا ہے۔ وہ اس وقت خاموش رہے جو سپاہی تھے، جب مدینے پہنچ گئے اس کے بعد ان عورتوں نے اپنے لباسوں کو تبدیل کیا، تلواروں کو رکھا، اور رکھنے کے بعد پھر آئے اور کہا ام المؤمنین آپ علی کا شکوہ کر رہی تھی، ہم میں سے ایک بھی مرد نہیں ہے، ہم بہادر عورتیں ہیں، مولا علی نے ہمیں مردوں کی صورت میں اس لیے بھیجا تاکہ آپ کے اوپر کوئی حملہ نہ کر سکے۔ محترم یہ جو سیرت ہے مولا علیہ السلام کی، اور پوری کائنات میں رسول اللہ کے بعد کسی کو مقام حاصل نہ ہو سکا جو مولا علی علیہ السلام کو حاصل ہوا، چاہے وہ ولایت کی منزل ہو، چاہے ولادت کی منزل ہو، چاہے سخاوت کی منزل ہو، شجاعت کا مارکہ ہو، شہادت کی منزل، ہر مارکے میں علی کثیرہ میسر نشدی سعادت بقابہ ولادت و مسجد شہادت۔ کسی کو بھی دنیا میں کسی کو بھی یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا کہ وہ اللہ کے گھر میں پیدا ہوا، وہ کعبے کے اندر، اور اللہ کے گھر مسجد میں شہید ہوا، کسی کو یہ موقع نہیں ملا۔ ایک مرتبہ دہلی میں ایک علی ڈے منایا جا رہا تھا مولا علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں، اور اس علی ڈے کی شان یہ تھی
کہ نہ وہ سنیوں کا تھا نہ شیعوں کا تھا، وہ علی والوں کا تھا۔ ہر شخص جو ہے مولا علیہ السلام کا بیان کر رہا تھا۔ اس میں ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ جو روایت ہے کہ مولا علی علیہ السلام کعبے کے اندر پیدا ہوئے، بہت مشہور روایت ہے، سب لوگ بیان کرتے، لیکن کچھ لوگوں نے انکار بھی کیا ہے کہ علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر ایسی بات مولا علی کی ولادت کا جشن ہو اور وہاں پر ایسی بات کی جائے تو لوگوں کو ناگوار تو گزرے گا، لوگ تھوڑا سا ناگواری خاطر کی حالت میں تھے کہ اس کے بعد خواجہ ثانی حسن نظامی جو نظام الدین اولیاء کے سجادہ نشین، ان کی باری آئی تقریر کرنے کے لیے۔ انہوں نے ایک جملہ کہا، اسی جملہ آپ یاد رکھیے گا انشاءاللہ، محفل اسی میں محفل تمام ہے، دلالت پڑھوں گا انشاءاللہ تھوڑی سی۔ تو انہوں نے آنے کے بعد میں کہا کہ ابھی کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہاں بہت مشہور ہے مولا علیہ السلام کعبے میں پیدا ہوئے، لیکن کچھ لوگوں نے انکار بھی کیا ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ تو میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے تو نہیں ہوئے ہوں گے، ہمیں کوئی اصرار بھی نہیں ہے کہ علی کعبے میں ہی پیدا ہوئے، بھائی کہیں تو پیدا ہوئے ہوں گے۔ اگر علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے تو کہیں تو پیدا ہوئے ہوں گے، مجھے وہ جگہ بتا دو جہاں علی پیدا ہوئے تاکہ اس جگہ کو میں اپنا کعبہ بنا لوں۔ صلوات محمد علیہ کہ اللہ نے انتظام کر دیا۔ اور پھر یہ بات کبھی میرے ذہن میں آئی تھی اور اب تو بہت سارے علماء اسے بیان کر رہے ہیں، مشہور جو اہل سنت کے عالم ہیں طاہر القادری صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ بھیا یہ راز سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اللہ نے علی کو کعبے میں پیدا کیوں کروایا۔ رسول کا گھر کے کم تھا، وہاں پیدا ہو جاتے، اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ کیوں اللہ نے علی کو کعبے میں ہی پیدا کروایا؟ تو یہ راز جب سمجھ میں آیا جب ہم نے مولا علی علیہ السلام کی شادی کو دیکھا، کیونکہ شریعت یہ کہتی کفو ہونا چاہیے، ہمسر ہونا چاہیے۔ ارے جب بیٹی نبی کے گھر کی ہے، جب دلہن نبی کے گھر کی ہے تو دولہا اللہ کے گھر کا ہونا چاہیے۔ صلوات محمد صلی اللہ محمد۔ اچھا بات کر چکے ہیں، سلسلہ چل رہا ہے ماشاءاللہ سے کافی دیر سے، بہت اچھے آپ کے ساتھ اشعار سنے، بس وہ ولادت کا وقت آیا۔ جناب فاطمہ بنت اسد اپنے گھر سے چلی، 11 رجب کی تاریخ تھی، گھر سے چلی خانہ کعبہ پہنچی، دروازے کعبہ کے اوپر قفل لگا ہوا تھا، تالا لگا ہوا تھا۔ آپ نے کعبے کا طواف کیا اور طواف کرنے کے درمیان آپ کو درد ذہن محسوس ہوئی، تھوڑی سی تکلیف۔ آپ آئیں پشت کعبہ رکن یمانی کے مقام پر، اور آپ نے آنے کے بعد میں کہا پروردگار میں ایمان لائی تیرے اوپر، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں تیرے انبیاء پر ایمان لائی، میرا ایمان تیرے اس گھر کے اوپر بھی ہے، اس گھر کے بعد بنانے والے ابراہیم و اسماعیل کے اوپر بھی ہے، پروردگار تجھے اس گھر کی عظمت کا واسطہ میری مشکل کو آسان کر۔ عزیزان محترم، میرا دل کہتا ہے کہ جب خانہ کعبہ نے سنا فاطمہ بنت اسد تم واسطہ دے رہی ہو اس گھر کا اور اس گھر کے بنانے والوں کا، جبکہ خود تمہارے شکم کے اندر مشکل کشا موجود ہے، لہذا علی کا نام سننے کے بعد جدار کعبہ مسکرائی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے فضیلت علی سننے کے بعد پتھر بھی خاموش نہیں رہ سکتا۔ اب جدار کعبہ جب مسکرائی، مسکرانے میں کیا ہوتا ہے کہ پھر لب کھل جاتے ہیں،
تو جب دیدار کعبہ مسکرائی تو شگاف ہو گیا. فاطمہ بنت اسد سمجھ گئی یہ کوئی کریک نہیں ہوا ہے بلکہ استقبال ہو رہا ہے. اندر داخل ہو گئی نا. یہ تو اگر کہیں پر دیوار گرنے لگے انسان پیچھے قدم لے کے بھاگتا ہے, لیکن حیدر کی ماں تھی حیدر کی ماں تھی اندر داخل ہوئی نہیں. اگر اتفاقاً نہیں ہوتی تو چلی جاتی, لیکن بلایا گیا تھا اس لیے آ گئی. فاطمہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ کعبے کا طواف کرتے ہیں, تم مولود کعبہ کو لے کے آ رہی ہو, لہذا اب در بھی نیا بنایا جائے گا تاکہ معلوم ہو جائے کہ مولود کے آنے کا انتظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے. اور اس کے بعد فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر چلی گئی. اب ظاہر سی بات ہے وہ دیوار پھر بند ہو گئی, جیسی بند تھی ویسی بند ہو گئی, ایک نشان چھوڑ گئی تاکہ کل کو کوئی انکار نہ کر سکے کہ علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے تھے. اور وہ نشان آج بھی موجود ہے. ماشاءاللہ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا عمرے وغیرہ میں وہ نشان آج بھی موجود ہے. اندر چلی گئی, اندر کیا ہوا کچھ روایتیں ہیں جناب فاطمہ نے بیان کی. بھئی آپ مجھے بتائیے 11 تاریخ کو گئی, 12 اور 13 تاریخ کو ملادت ہوئی. 3 دن تک جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر تھی. دروازے پر تالا لگا ہوا تھا, کعبہ بند تھا, نہ کسی نے کھانا پہنچایا نہ کسی نے پانی پہنچایا. سوال یہ ہے کہ گھر والوں نے کس طریقے سے برداشت کر لیا کہ جب وہ اندر ہیں تو کھانا کہاں سے آ رہا ہوگا, پانی کہاں سے آ رہا ہوگا. اے جناب ابو طالب آپ اتنے بے خبر ہو گئے زوجہ کی طرف سے کہ نہ کھانے کی فکر ہے نہ پانی کی فکر ہے. ابو طالب کہیں گے تجھے معلوم نہیں ہے میرے 3 بیٹے میرے گھر میں پیدا ہوئے, میرے 3 بیٹے میرے گھر میں پیدا ہوا, انتظام میں نے کیا. یہ بیٹا میرے گھر میں نہیں خدا کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے, انتظام خود خدا کرے گا. اس سے کیا مطلب ہے, اس سے کیا مطلب ہے. نتیجہ یہ ہوا اس کے بعد مولا علی علیہ السلام تشریف لائے آنکھیں کھولی نہیں, جیسے تشریف لائے اللہ کی وحدانیت کا, رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کیا, اور اس کے بعد اپنے مولا علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس طریقے سے کلام کیا کہ آسمان کی طرف رخ کیا, شہادت پیش کر رہے ہیں, مولا علی اندر ہے. لیکن جیسے ہی مولا علیہ السلام کی زبان پر شہادتین جاری ہوا ادھر بت سر کے بل زمین پر گرنے لگے, بت سر کے بل زمین پر گرنے لگے. ایک ایسا نور خانہ کعبہ سے نکلا کہ مکے کا ایک ایک گھر روشن ہو گیا. لوگوں نے گھبرا کے جناب ابو طالب سے کہا ابو طالب یہ کیا ہو رہا ہے, کوئی مصیبت آنے والی ہے. جناب ابو طالب نے کہا مصیبت نہیں آنے والی ہے, مصیبت کو ٹالنے والا آ گیا ہے. مصیبت کو ٹالنے والا. اچھا اس کے بعد بھی جناب ابو طالب نہیں گئے. تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ اب جب آنے کی باری ہے تو اب تو لینے چلے جاتے, بیٹا آپ کا لینے جائیے, لیکن نہیں گئے لینے کے لیے. لینے کون گیا؟ رسول اللہ. رسول اللہ لینے کے لیے گئے, اور جب لینے کے لیے گئے تو وہی دروازہ جو بند ہو گیا تھا پھر سے کھلا. اور اب ادھر سے جناب رسالت مآب آگے بڑھ رہے ہیں. فاطمہ بنت اسد ملاقات ہوئی, سلام کیا چچی کو, جواب دیا, کہا چچی میرا بھائی کیسا ہے؟ اب بیٹا بھائی تو بہت اچھا ہے مگر نہ آنکھیں کھولی ہیں نہ بھوک پیا ہے, پریشان نہ ہو یہ مجھے دے دیجئے. اب جیسے ہی امامت دست نبوت پر پہنچے, قرآن کو رہے مل گئی. اب جو قرآن کو رہے ملی, مولا علی علیہ السلام نے رسالت مآب کے ہاتھوں کی مہک کو محسوس کیا, آنکھیں کھولی. سب سے پہلے نظر
چہرے مصطفیٰ پر. سبحان اللہ. صلی اللہ محمد محمد. چہرے مصطفیٰ پر نظر پڑی. نبی نے کہا یا علی تو نے چنا مجھے زیارت کے لیے, میں تجھے چن رہا ہوں اپنے علم کے لیے. اب رسول اللہ نے اپنی زبان کو آگے بڑھایا, علی نے اپنے منہ کو کھولا, زبان رسالت مولا علیہ السلام کے دہن کے اندر گئی. اب جو علم حاصل کرنا تھا, یہ غذا جو ہے, دو غذائیں ہیں, ایک غذائے جسمانی بھی ہے, غذائے روحانی بھی ہے. علی نے غذائے جسمانی بھی رسول اللہ کی زبان سے حاصل کی, اور غذائے روحانی بھی رسول اللہ کی زبان سے حاصل کی. اور اس کے بعد جب پی لیا نا, تو ہوتا کیا ہے, آپ کسی بچے کو کچھ سکھائیں, جب بچے کو یاد ہو جاتا ہے تو کیا کہتا ہے, سناؤں سناؤں, یہی ہوتا ہے نا. اب جب لسان رسالت باہر نکلی, مولا علی علیہ السلام مخاطب ہوئے, یا رسول اللہ تورات پڑھوں, زبور پڑھوں, انجیل پڑھوں. نبی نے کہا پڑھو. تورات بھی پڑھی, زبور بھی پڑھی, انجیل بھی پڑھی. نبی گواہی دیتے گئے, کیا خوب پڑھ رہے ہو, اگر موسیٰ ہوتے ایسے ہی پڑھتے, اگر عیسیٰ ہوتے ایسے ہی پڑھتے, اگر داؤد ہوتے ایسے ہی پڑھتے. اس کے بعد کا قرآن پڑھو, قرآن پڑھو کا پڑھو. سورہ مومنون کی آیات مولا علی علیہ السلام نے پڑھنا شروع کی. نبی نے فرمایا, یا علی قرآن ایسے پڑھ رہے ہو جیسے میں پڑھتا ہوں, قرآن ایسے پڑھ رہے ہو جیسے میں پڑھتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا, جو نزول قرآن کے مکمل ہونے کے بعد قرآن کو حفظ کرے وہ حافظ قرآن ہوتا ہے. جو اللہ کے گھر سے قرآن پڑھتا ہوا ہے وہ محافظ قرآن ہوتا ہے. نبی کو امی کہنے والوں, میرا نبی وہ نہیں ہے جسے دنیا کا کوئی استاد پڑھا سکے, اس لیے کہ دنیا میں پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ پڑھانے کے لیے آئے ہیں. دنیا کو راستہ دکھانے کے لیے آئے ہیں. ایسا مطلب ولادت ہو گئی, اور اس کے بعد اب رسول اللہ لے کے چلے. بس آخری بات اور آخری زحمت تمام کہ اب وہاں کا دستور تھا کہ کوئی شخص, ابو جہل وہ آتا تھا, بتوں کے پیروں کے نیچے کی جو خاک ہوتی تھی اسے لے کے آتا تھا سرما لگانے کے لیے کہ بچہ دیدار رہے, اس کے دل والا نظر سے بچاتا ہے. اب لے کے آیا سرما, بڑھایا ہاتھ آگے. مولا علی علیہ السلام نے کہا, یہ کہا کا مطلب یہ بھی میں کہہ رہا ہوں. مولا نے کہا ٹھیک ہے, آج خود چل کے آیا ہے, ٹھیک ہے, تجھے بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجوں گا, ایک ہاتھ ضرور دے دوں گا جو یاد رکھے. اس نے بڑھایا سرما آنکھ میں لگانے کے لیے. میرے مولا نے کہا ہوگا, اے خبیث, جن آنکھوں کو اللہ نے اپنی آنکھ کہا, ان آنکھوں میں تو بتوں کے پیروں کی خاک کو لگائے گا. چنانچہ اب جو مولا علی کا ہاتھ اٹھا وہ ابو جہل کا منہ ٹیڑھا. کسی عالم نے کیا خوب کہا ہے کہ اس طریقے سے تماچا مارا کہ ابو ادھر رہ گیا, جہل ادھر چلا گیا. مطلب اس کے بعد اب مولا علیہ السلام آ گئے. ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ کو جس بھائی کا انتظار تھا پروردگار عالم نے اپنے گھر سے وہ بھائی عطا کر دیا. کائنات کے لیے اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہو سکتی, کیونکہ رسول اللہ کے لیے بڑی خوشی ہے کہ بھائی بھی ملا ہے, جو داماد بھی بننے والا ہے, جو وصی بھی ہے, جو ولی بھی ہے, اور جو رسول اللہ کی نسل کا بھی وارث ہے, رسول اللہ کے دین کا بھی وارث ہے. عزیزان محترم, آئیے اس موقع پر ہم سب مل کے بارگاہ رسالت مآب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ
محمد محمد اور ان کے علیہ السلام کی خدمت میں مولا علیہ السلام کی آمد مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور خصوصاً امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ شریف کی بارگاہ میں ان کے جد کی آمد مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پروردگار وارث مصطفیٰ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے تاکہ دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو سکے، مومنین کو وہ عزت حاصل ہو سکے جس عزت کے وہ اہل ہیں، پرچم اسلام اس طریقے سے بلند ہو جو ہمارے نبی کی تمنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، اور ہم سب کو مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب کرے، جس کے بعد کبھی کوئی پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ ہمیں مولا علیہ السلام کے چاہنے والوں میں شمار کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور جو ہمارے گناہ ہیں گناہوں کو بخش دے، ہمیں نیک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کی خدمت میں بہت بہت مولا علیہ السلام کی آمد مبارکباد۔ 4 مصروں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو تمام کرنا چاہتا ہوں کہ علی کے نام کا چرچا بہت ہے، علی کے نام کا چرچا بہت ہے، مسلمان بھی مگر بہرا بہت ہے۔ علی کے نام کا چرچا بہت ہے، مسلمان بھی مگر بہرا بہت ہے، مگر ہوتی ہے جب جنت کی باتیں یہی بہرا ہے جو سنتا ہو۔